ڈیئر کولیگز، السلام علیکم۔ آج کا پروگرام انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے ہے، جس کا سب تھیم ہے ری ڈیفائننگ لٹریسی ان پاکستان۔ ہمارے ساتھ ایک ورسٹائل پرسنالٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی موجود ہیں، جو چیئرمین ہیں DNFC ڈپارٹمنٹ کے، ڈاکٹر محمد اجمل صاحب۔ آئے ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ڈاکٹر صاحب، لٹریسی ڈے یا لٹریسی کی کیا اہمیت ہے آج کل کے سینیریو میں؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ظفر صاحب، آپ نے آج کے دن کے حوالے سے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لٹریسی اور تعلیم یہ فرض ہے بحیثیت مسلمان۔ ہمارے پیغمبر آخر زمان پر جو وحی نازل ہوئی تھی، اس کا پہلا لفظ تھا اقرا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو پڑھنا جو ہے وہ انسان پہ فرض کیا گیا ہے، اور پڑھنے سے مراد سمجھ بوجھ ہے، پڑھنے سے مراد زندگی گزارنے کا طریقے سے ہوتا ہے۔ اور دنیا نے بعد میں اس کا لٹریسی کی جو ڈیفینیشن کی ہے، تعریف کی ہے، اور اس وقت جو رائج الوقت ہے وہ ہے لکھنا، پڑھنا اور گنتی تک کر لینے کے عمل کو بیسک لٹریسی کہتے ہیں۔ صحیح۔ دنیا میں وہ ممالک جو لٹریٹ ہیں، جس میں 100% لٹریسی ہے، ہر آدمی لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور روزمرہ کے معمولات کو وہ کر سکتا ہے، تو وہ لٹریٹ کہلاتا ہے، وہ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ ممالک جن میں ابھی تک لٹریسی لیول کم ہے، وہ ترقی پذیر ممالک کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ جہاں اور بہت سارے عوامل ہیں، تو یہ لٹریسی اس میں ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ دن جو ہے لٹریسی، انٹرنیشنل لٹریسی ڈے ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، صحیح۔ اور یونیسکو یہ ارینج کرتا ہے، صحیح۔ اور ہر سال کا کوئی نہ کوئی ایک تھیم ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب سابقہ پچھلے سال جو تھا وہ ملٹی لینگویزم، کثیر اللسانیات، مختلف جو زبانیں بولی جاتی ہیں، اس پہ تھا۔ اس دفعہ جو انہوں نے جو تھیم دیا ہے وہ ہے ری تھنکنگ اباؤٹ لرننگ لٹریسی اسپیسز۔ ٹھیک ہے۔ لٹریسی کے اندر مزید کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے لٹریسی کی ڈیفینیشنز کو دنیا میں بھی۔ صحیح۔ ہم لٹریسی کو کیا سمجھ رہے تھے اور کیا کر رہے تھے، یہ بہت ہی انیشیل لیول کی ڈیفینیشن تھی کہ ایک شخص ہے، اس کو اپنی یا کسی بھی زبان میں کچھ لکھنا آتا ہو، کچھ بولنا آتا ہو، اور گنتی، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کر سکتا ہو، تو یہ لٹریسی تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جہاں پر اس وقت ہمارے ابھی پاکستان کا اگر لٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ تقریباً 60% ہے، لیکن جو موبائل یوزر ہیں وہ مور دین 80% لوگ موبائل یوز کرتے ہیں۔ بالکل۔ بچے یوز کر رہے ہیں، بوڑھے یوز کر رہے ہیں، عوام یوز کر رہی ہے، اور ہمارے دنیا کے کاروبار موبائل سے چل رہے ہیں۔ تو اب ہمیں اس جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے، جس کے اوپر اب ایوری ون از گوئنگ آن، اپنی لٹریسی کی ڈیفینیشن میں اس کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے میں نے بہت سے ایسے دیکھے ورکشاپ کے اندر کام کرنے والے بچے اور لوگ، اور ایون الٹریٹ بھی ہیں، وہ موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، اس میں کیلکولیٹر کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس کو لٹریسی میں ہمیں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے جو ہے یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے، اور ہم بحیثیت میگا یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر ہر سال کی طرح کل 8 سپٹمبر کو انشاءاللہ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے منائیں گے۔ اس کا ایک اپنا اسکیجول ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ اس کی ساری اہمیت ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی شیئر کیجیے گا کہ اس ڈے کو منانے کے لیے کون کون سے آرگنائزرز آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ یس، ویسے تو یہ ہر آدمی کا فرض ہے، اور ہماری یونیورسٹی چونکہ ایک میگا یونیورسٹی اور او ڈی ایل کے اوپر اور لٹریسی ماس ایجوکیشن کا ادارہ ہے، تو ہم ہمیشہ آرگنائزرز ہوتے ہیں۔
تو ہمارے ساتھ شامل ہونے والوں میں NGOs بہت ساری ہیں، جس کے اندر جو ہے جیکا کا بہت بڑا رول ہے، جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی. ابھی جو ہمارا کل پروگرام ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد یونیسکو ہے، یونیسیف ہے، الائٹ ہے، NCHD ہے، بیکس ہے، NEF ہے، پائی ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن، اور بے شمار NGOs ہیں، اسپارک ہے، جو اس لٹریسی میں مختلف جو مارجنلائزڈ علاقے ہیں، اور بہت ساری NGOs ہیں جو خواتین کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں، کچی بستیوں میں کام کر رہی ہیں، بڑے شہروں میں کام کر رہی ہیں. تو وہ تمام آرگنائزیشنز، اس کی تقریباً کوئی لسٹ ہے، تقریباً 70 کے قریب وہ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان کے اندر، لوکل اور انٹرنیشنل، وہ سب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جس میں ہم یہ اس تھیم کے تحت ری ڈیفائننگ لٹریسی اس کے اوپر کام کریں گے، بات کریں گے. ایک فورم ہوگا جس کے اندر ایک ڈسکشن ہوگی، اس کے اندر پینل ڈسکشن ہوگی، جس میں ہم نے پاکستان کے جو لٹریسی کے میدان میں جن لوگوں کی گراں قدر خدمات ہیں ان کو ہم بلائیں گے. اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہوگی، اور اس میں سے انشاءاللہ جو ہم کنکلوڈ کریں گے وہ ریکمنڈیشن ہم گورنمنٹ کو دیں گے، تاکہ اس کے لائن کے اوپر آگے مزید اقدامات کیے جا سکیں. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. جس طرح آپ نے بتایا کہ 70+ آرگنائزیشنز ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی یہ ایک میگا ایونٹ جو ہے نا ہوگا، اور اس کے دور رس اثرات ہوں گے سوسائٹی کے لیے بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے آپ یہ شیئر کریں کہ آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں اس ایونٹ کے؟ یس، اس ایونٹ کا ایک سب سے بڑا آبجیکٹیو تو ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے، لوگوں کو اس چیز کا اطلاق دینا ہے، ان کو اس چیز سے جو ہے وہ واقفیت دینی ہے کہ لٹریسی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. اور لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا ہے. صحیح. اور وہ کوششیں وہ جو آرگنائزیشنز کر رہی ہیں اس کو ایک طرح کی ایکنالجمنٹ بھی دینی ہے. صحیح. اب دیکھیں بہت سارے آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو کچی بستیوں میں جا کر کام کرتے ہیں. صحیح. ابھی میں پچھلے دنوں رپورٹ پڑھ رہا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ڈائریکشن دی ہے تمام یونیورسٹیز کو کہ ہر یونیورسٹی اپنے سبرب میں کچھ کچی آبادیوں کو بھی اڈاپٹ کریں. صحیح. اور ہم جا کر وہاں پر ریسرچز کریں، ان لوگوں کو سپورٹ کریں. اور دیکھیں یہ تعلیم سے نا ایک سوسائٹل اپ لفٹ آتا ہے. صحیح ہے. اب جب دیکھا گیا، انہوں نے ایک چھوٹی سی اسٹڈی کی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پلیٹ فارم پہ کہ کچی آبادیوں میں آج کل کیا صورتحال چل رہی ہے. غربت جی وہاں پر ہے، غریب لوگ ہیں، ان ایمپلائمنٹ اپنے پیک پہ پہنچی ہوئی ہے، اسکل مین پاور نہیں ہے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے پاکستان کے اندر، جو خاص کر کچی آبادیوں کا تو بالکل بھی نہیں ہے. سینیٹیشن کے وہاں پہ پرابلم ہے. اچھا، ابھی یہ جو فلڈ آیا ہے اس کے تحت کیا ہوا، راستے بند ہو گئے ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، اور گھر لوگوں کے جو ہے وہ مسمار ہو گئے، اور لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ رابطے نہیں رہے ہیں، ان کے آپس میں ڈسلوکیٹ ہو گئے ہیں. اور ایجوکیشن تو ظاہر ہے اسکول سارے وہ بند ہیں، بچے کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں ہے. تو اب ایسی سچویشن میں اس رابطے کو بحال کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو یونائٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک تو فوری طور پر یہ ڈیجیٹل جو پروسیسنگ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہمیں بہت ساری اویئرنیس آپ نے دیکھا نا کہ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے آتی ہے. آج تو کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ فوراً جو ہے وہ انفارمیشن چلی جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر کیا بہتری لائی جائے، جو صحیح اصل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر فیک نیوز نہ جائیں، وہ اچھی جائیں. یہ بھی لٹریسی کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے ڈسٹینس پہ. صحیح ہو گیا. اب ڈسٹینس پہ ایجوکیٹ کرنا زیادہ بہتر جو ہے وہ میڈیا اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ اب ہماری مجبوری بھی ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہے، اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ لوگوں کو، ابھی KP کے سے کچھ آرگنائزیشنز سے میری بات ہو رہی تھی، وہاں پر فیمیل ایجوکیشن کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بچیاں اپنے گھروں میں رہ کر پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہیں. صحیح ہے.
اور ان کے اپنے فیملیز کے ٹیبوز ہوتے ہیں. تو وہ ڈسٹینس ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم لٹریسی بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے تحت ہم جو ہے وہ ان کو اویئرنیس بھی دے سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا مقصد تو اس کا جناب اس ڈے کا ایجوکیٹ کرنا ہے, اویئرنیس دینی ہے. اور دوسرا بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ اب ہم اپنی ایجوکیشن کو صرف فلسفیکل اور سمپل وہ نہیں رکھنا, ہم نے اس کو ٹیکنیکل کی طرف لے کے جانا ہے, اسکل بیسڈ کرنی ہے, تک اس میں سے کوئی ہنر کا پہلو شامل ہو. بالکل صحیح. یہ نہ ہو کہ کل ہمارا بچہ کالج یونیورسٹی سے جب فارغ ہو تو وہ کچھ کر ہی نہ سکتا ہو, صحیح, تو وہ ہینڈیکیپ نہ ہو, بلکہ وہ سکلڈ ہو تاکہ وہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی روزگار اور کسی نہ کام میں انوالو ہو کر معاشرے میں اپنا انپٹ کر سکے. تو یہ سب سے بڑا اس کا جو آبجیکٹیو ہے یہ جو ہے. اور لرننگ سپیسز ہم نے لٹریسی سپیسز جو ہے نا وہ کریٹ کرنی ہے. اور سب سے بڑی سپیس یہ ہے کہ ہمیں ابھی یہ اس میں ایجوکیشن کی لٹریسی کے ڈیفینیشن کے اندر یہ ڈیجیٹل کا جو پارٹ ہے, ایلیمنٹ ہے, یہ ایک سپیس ہے, یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کرنی ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کل کی جو ڈے کے حوالے سے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ یہ دن سر ہم چونکہ لٹریسی کے حوالے سے ہی سارے پروگرام ہیں, تو اس میں ایک تو ہم نے ہماری یونیورسٹی کے اندر کچھ پروفیسرز نے بیس لائن اسٹڈی کی ہے اس کے اوپر, ری ڈیفائننگ لٹریسی, اس کے اوپر وہ ایک اسٹڈی کی ریکمنڈیشن شیئر کی جائیں گی. اور ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے پاکستان کے اندر لٹریسی کے اسٹیٹس کے اوپر, جیکا نے ایک, ہم وہ بھی دکھائیں گے. اور تمام آرگنائزیشنز کو ہم اکٹھا کریں گے, کولیبریشن ہوگی. اور ایک پینل ڈسکشن جو ہے وہ ہم نے وہاں پر ڈیزائن کی ہے, جس کے اندر ہم نے جو پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں جن کا اس کے فیلڈ کے اندر رول ہے, مثلا اگر وہ فائنینشیل لٹریسی کی بات ہے تو ہم نے اسٹیٹ بینک سے آدمی کو انوائٹ کیا ہے. اگر وہ منسٹری آف فیڈرل منسٹری سے کوئی کام ہے تو وہاں سے ہم نے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کو انوائٹ کیا ہے. اور اس طریقے سے میڈیا سے لوگوں کو ہم نے اس میں ٹاک میں بلایا ہے. تو اس میں ہم اس پہ کچھ ہمارے کچھ تھیم ہیں, سب تھیم ہیں, جس کے اوپر ایک پورا مذاکرہ ہوگا. اس کی کچھ ریکمنڈیشنز آئیں گی. ان ریکمنڈیشنز کو ہم فائنلی کنکلوڈ کر کے ہم ایک وے فارورڈ دیں گے, اور یہ ہم حکومت تک بھی پہنچائیں گے اور سوسائٹی تک بھی پہنچائیں گے اور این جی اوز کو بھی بتائیں گے کہ وہ اپنی ورکنگ کو اس لائن کے اوپر جو ہے وہ اپنا اسٹریم لائن کریں, تاکہ آگے ہمارا جو کام ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن کے مطابق چلے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایکٹیویٹیز کا بھی ذکر کیا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کل کا دن ہے اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے لیے, کیا میسج آپ کا جائے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. میں نے پاکستان کے طول و عرض میں وزٹ کیا, اور پاکستان میں لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. صحیح. جو خود تعلیم حاصل نہیں کر سکے نا, آپ 64 ملین ہمارے ایڈلٹس ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکے. اب آپ جا کر دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل ضرور کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب ہم فیسلٹیز نہیں دے سکتے. دیکھیں نا, جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں کہ جی ابھی 40% ہم الٹریٹ پاکستان میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں, تو ہم ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کیا کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ابھی آپ کو ڈیٹا دیں تو آپ خوفزدہ ہو جائیں گے کہ کتنے بچے جو ہے وہ جن کو ہم اسکول کی سہولیات ہی پرووائڈ نہیں کر رہے, اور اگر کر رہے ہیں تو وہ آ نہیں رہے. کوئی وجوہات ہیں. ان کی وجوہات وہ ڈسٹینس ہے, ان کی غربت ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن جس کو بولتے ہیں, یہ تقریباً 2.5 کروڑ ہیں سر. ٹھیک ہے جی. 2.5 کروڑ بچوں کو ہم نے ایجوکیشن کے لوپ میں ہی نہیں لے کر آئے. تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے. یہ تمام آرگنائزیشنز کے ساتھ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی یہ ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے سکول بنائے جائیں, آرٹ سکول بنائے جائیں, خیمہ بستیوں کے اندر سکول بنائے جائیں. صحیح. اور میڈیا کو ہم یوز کریں لٹریسی کے لیے. صحیح. اوپن یونیورسٹی نے تو اپنے جتنے ریجنل آفیسز ہیں ان کو ڈپیوٹ کر دیا ہے, وہ لٹریسی سینٹر کے طور پر بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور اب ہم اس میں یہ چاہیں گے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے آؤٹ آف اسکول بچوں کا, ایک دفعہ یہ اسکولوں میں آ جائیں,
اور یہ اسٹریم لائن ہو جائیں پراپر ایجوکیشن کے تحت, تو ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور جو ہم ملینیم ڈیولپمنٹ گول کے نام پہ ہم ایک آلریڈی وہ حاصل نہیں کر سکے, اور پھر ہم SDG پہ آ گئے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, اور اس کا ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک ہم نے اتنے % جو ہے وہ بچوں کو لٹریٹ کرنا ہے. تو وہ کیسے ہوں گے جب ہم ان کی فیسلٹیز کریٹ نہیں کریں گے یا ان کو ریسورسز نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے لوپ میں آئیں. تو ایک تو میں یہ امپیکٹ دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کریں گے ڈیجیٹل لٹریسی کو, ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس کو ہم آگے اس کو پائپ لائن کریں گے, اور NGOs کو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آؤٹ آف اسکول بچوں کے اوپر کام کریں, اور اس کا ڈیٹا بھی ایک طرح کا ہمارے پاس آئے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم فارمل ایجوکیشن کے اداروں کو تو بہت ہی اسٹرکچرڈ ہم نے رکھا ہوا ہے, ان کا ڈیٹا بھی ہے, ان کے لیے ٹیچر بھی ہیں, ان کے لیے فیسلٹیز بھی ہیں, ان کے لیے سب کچھ ہے, لیکن یہ جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, اور وہ علاقے جو جن کو ہم مارجنلائزڈ کہتے ہیں, نہ وہاں پر سکول ہیں, نہ وہاں پر ٹیچر ہیں, نہ وہاں پر ریسورسز ہیں, نہ ان کے لیے انسینٹیو ہیں, وہ غریب لوگ ہیں. وہ والدین یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو صبح جو ہے نا وہ کاشتکاری کے لیے کہیں باہر بھیج دیا جائے بجائے اس کے کہ اسکول بھیجا جائے. صحیح. تو یہ کچھ لنک کریٹ کرنے کی ابھی ضرورت ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ جو دن ہے جس کے بیس پہ کل ہم نے یہ ڈسکشن کرنی ہے, تو یہ ایک آئیڈیا اور یہ جو ایک چیز ہے اس کو ہم آگے پروموٹ کریں گے, اور میں سوسائٹی پہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ دیکھ رہا ہوں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو DNFC ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ لٹریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ارینج کرتا رہتا ہے, جس میں آج انٹرنیشنل ہم لٹریسی ڈے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو آلریڈی پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ جیسے UNESCO کے ساتھ آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں. فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب نیکسٹ اسی ڈائمینشن کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جس میں لٹریسی ایک ظاہر ہے وہ گول ہے, تو اس کو اچیو کرنے کے لیے فردر ڈپارٹمنٹس کیا پلان کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, اور چونکہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 1-1.5 سے جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں, تو ہم ہر سال اس دن پہ بھی بات کرتے ہیں, اور ایوری ٹائم ہم اس کے اوپر پروجیکٹس لا رہے ہوتے ہیں. اور ابھی ہمارے وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب, تو وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ ہمیں بہت پروموٹ کرتے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا وہ یہ جو ناردرن ایریاز ہے وہاں پر گئے, اسکل بیسڈ ایجوکیشن کے پروجیکٹ کو انہوں نے انیگریٹ کیا, اور جیکا کے ساتھ مل کر وہ ایبٹ آباد کے اندر اور ان علاقوں کے اندر بھی انہوں نے اس پہ کام کیا ہے, اور یونیورسٹی کے اندر بھی انہوں نے جو ہے ہمیں بہت زیادہ انسینٹیو دیے ہیں تاکہ ہم یہ جو نیگلیکٹڈ ایریا ہے اس کے اوپر کام کریں. صحیح. تو یہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کا جو عمل ہے نا, یہ تو جی مسلسل جاری رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب کمپیوٹر آیا تو جو لوگ الٹریٹ تھے کمپیوٹر کے, ویسے تو وہ ان کے پاس نالج تھا, لیکن اگر ان کو کمپیوٹر کا نالج نہیں آتا, اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے, تو وہ ایک طرح کے کمپیوٹر میں الٹریٹ تھے. صحیح. تو اس کو کمپیوٹر لٹریسی کہہ رہے تھے. تو اب وقت کے ساتھ ضرورت پڑ گئی, یہ مجبوری پیش آ گئی کہ یہ اب آپ دنیا کے ساتھ الائن ہونے کے لیے آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ الائن اپنے اسکل کو کرنا ہے. تو اب یہ اس لحاظ سے ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈسٹینس, نان فارمل اور کنٹینیوئنگ ایجوکیشن اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز کرواتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم لٹریسی کی اتنی ساری چیزیں کرتے ہیں نا, تو جب دیکھا گیا کہ پاکستان کے اندر کسی ادارے میں بھی لٹریسی کے ٹیچرز کے لیے کوئی ٹریننگ کا پروگرام نہیں تھا. صحیح. تو یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن نے پہلی دفعہ لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے ٹیچرز کے لیے ایک پروگرام شروع کیا, سرٹیفکیٹ کورس ٹریننگ کا. وہ بہت کامیاب ہوا, اور نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے اسکولوں میں پڑھانے والے ٹیچرز نے اس ٹریننگ پروگرام کو مکمل کیا. یہ ٹریننگ پروگرام بالکل اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہوتا ہے, کیونکہ یہ جرنل ٹیچر کی اس طرح سے نہیں ہوتا. دیکھیں ایک
ریگولر کالج اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہے اور ایک نان فارمل کسی اس میں اس کی عمر گزر چکی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ان کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے، ان کے پڑھانے کا طریقہ کار مختلف ہے، ان کا کریکلم مختلف ہوگا، پڑھاتے ہوئے دی جانے والی مثالیں مختلف ہوتی ہیں۔ صحیح اب اڈلٹ ہے، ایک بندہ جو ہے اس کی عمر 55 سال ہے، آپ اس کو کچھ پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کو الف انار بے بکری تو نہیں پڑھا سکتے، صحیح اس کو تو آپ اس کے ایکسپیرینس سے ہی چیزیں لے کر آپ پڑھائیں گے، صحیح جس پروفیشن کے ساتھ وہ منسلک ہیں کام کا۔ تو وہ یہ بڑے مزے کا کام تھا۔ پھر ہم نے اس میں کورسز لکھے، ابھی ہم نے کورسز جب یہ ناردرن ایریاز میں کروائے ایڈلٹس کو، جس کے اندر ٹیلرنگ کے کورس تھے، میسنری کے کورس تھے، جس کے اندر جو ہے وہ اور بہت سارے، تو اب ہم نا جا کر ایک نیا ایکسپیرینس ہوا۔ صحیح اب آپ ایک میسن ہے نا تو اس کو ان کے جو اوزار وہ استعمال کرتا ہے نا اپنے کام میں، آپ ان کے نام لیں گے تو وہ جلدی سمجھ آتا ہے۔ سمجھ آتا، صحیح ہے۔ اب ٹیلرنگ کے لیے سوئی دھاگا اس کے ٹول کٹ کے مطابق آپ باتیں کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، وہ بہت جلدی سمجھ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کی ایجوکیشن کو یا لٹریسی کو انکم جنریشن کے ساتھ آپ کریں گے نا، اس کو پتہ ہے کہ یہ کام کرنے سے میرے امپلائمنٹ کے چانسز بڑھیں گے، یا جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میری انکم اس طریقے سے بڑھ سکتی ہے، صحیح تو وہ جلدی سیکھے گا۔ صحیح تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک تو ان کورسز کو ریوائز کر کے اپڈیٹ کیا ہے ڈپارٹمنٹ میں، دوسرا یہ کیا ہے کہ اب فیوچر میں ہم انہی کورسز کو آگے بڑھا کر ڈپلومہ کورسز میں لے کے جا رہے ہیں، صحیح گڈ، تاکہ ہائر لیول پر، چونکہ جو آرگنائزیشنز ہیں اسکل بیسڈ آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں تو ان کو مینجمنٹ میں بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو جان سکتے ہوں۔ اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کورسز کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ صحیح یہ کورسز ہمارے یہاں پر ویب سائٹ پہ پڑے ہوں گے، اور اب ہم ایک ڈیجیٹل جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ریڈیو پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس کے اوپر وہ ریڈیو پروگرام اس طرح سے نہیں ہے کہ ون ٹائم آئے گا، وہ یعنی آپ کے اس میں سلاٹ میں بھی پڑا ہوا ہے، وہ آن لائن بھی ہے، وہ آف لائن بھی ہے، صحیح، اور وہ جہاں کہیں بھی ضرورت ہوگا اس کو یوز کر سکیں گے، اور اس کو ملٹی لینگویج میں بھی ہم کنورٹ کریں گے، صحیح ہے، اور اس کو ملٹی پروفیشن میں بھی کریں گے۔ ابھی میں سندھ میں گیا، وہ کہتے ہیں جی کھجوریں بنانے کے لیے وہ جو وہ ہے تو اس کی وہ ہم نے ان کو ٹریننگ کا کورس شروع کیا۔ صحیح، اچھا، چنیوٹ میں گیا، وہاں پر ہم نے فرنیچر بنانے کے وہ جو چیزیں ہیں وہ کر دیا۔ اب سیالکوٹ میں گیا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں جناب وہ یہ جو سپورٹس کا سامان بن رہا ہے اس میں ان سکلز کی کیسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑے مزے کا فیلڈ ہے، اور اس کام میں ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے آئے دن ہمارے پروفیسرز اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی کے کام ہے سارے، یہ کمرے میں بیٹھ کر کریکلم نہیں لکھا جا رہا، یہ اس کو کہتے ہیں ہم اپلائیڈ کریکلم ہے، اور یہ فیلڈ بیسڈ ہے، اور ہم نے ادھر اپنی ایک ایکسپیریمنٹ لیب بنائی ہوئی ہے۔ صحیح، اور ہم نے اپنی یونیورسٹی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کوئی بھی چھوٹے درجے کا بھی ملازم ان پڑھ نہیں ہے، ہم نے اس کے کسی نہ کسی سکل کے اندر جو ہے، ایون جتنے مالی ہیں نا جی، ان کو ہم نے سکھایا ہے کہ جناب یہ کیسے کرنا ہے، اور یہ اور انہی سے ہم سیکھ کے ہم باقی جگہوں پہ بھی پروگرام کر رہے ہیں۔ اور اب ہمارا آئیڈیا ہے کہ وہاں ناردرن ایریا سے لے کر نا سر جی وہ جو گوادر تک سی پیک کے ساتھ ساتھ جتنے ایریاز ہیں سب میں ہم نے اپنا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے لوگوں کو لٹریسی کے میدان میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ایک پڑھا لکھا پاکستان اور ایک جوان اور توانا پاکستان جو ہے وہ ہمارا آگے جو ہے انتظار کر رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے سر۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ آئے، تشریف لائے، اور آپ نے لٹریسی ڈے کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ معلومات جو ہیں وہ آڈینس تک شیئر کی۔ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو آن انٹرنیشنل لٹریسی ڈے آن 8 سپٹمبر 2022 ایٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔